بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ میں ایک بہت ہی بری عادت تھی کہ اسے لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت ہی عزیز تھا اور اس کی پرورش بہت ہی لاڈ اور پیار سے کی گئی۔ چند سال کے بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی وہاں موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس دائی کے دل میں رحم پیدا کر دیا اور اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجئے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے سے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کر لوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بیچتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ ہوگی، وگرنہ مجھ غریب کا جو نصیب ہوگا اس سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا چاندی زیورات وغیرہ بچی کے واسطے اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور بچی کو اس کے حوالے کر کے محل میں یہ بات پھیلائی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے خلوص کے ساتھ اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی احوال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوئی تھی اور آپ کے حکم کے مطابق اسے ہلاک کر دیا گیا۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کر دیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر وہ دائی شہزادی کو ملکہ کے پاس لاتی۔ ملکہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور اس کے دل کو قرار ملتا۔ وہ دائی کو سونا چاندی دے دیا کرتی تھی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے اس نے خوب قد کاٹ نکال لیا۔ خوبصورت اس قدر تھی کہ جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور وہ دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر جب شہزادی پر پڑی تو پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جاؤ۔ کیونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے کے لیے چلے گئے۔ اب دائی کے اوسان خطا ہو گئے کہ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایک غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس معاملے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سارے بندے بھیجے۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دیے، لیکن دائی ٹس سے مت نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے اور انہوں نے اسے خوب کوٹ کوٹ کر پیٹنا شروع کیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچا لیا تھا۔ وہ پھر زیادہ غصے میں آ گیا اور اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر اور گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے، اس کی آنکھیں نکالے اور اس کی گردن کا خون لا کر باپ کو دکھا دے۔ اسے کسی صورت یہ گوارا نہ تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت میں اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہیں کیا تو بادشاہ ہم دونوں کو ہلاک کر دے گا۔
شہزادہ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل میں پہنچ گئے تو بائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی اور وہ بہن سے کہنے لگا، میں کسی صورت بھی تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بائی، تم مجھے قتل کر دو اور میری آنکھیں اور خون لے جا کر باپ کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں بھی مار دے گا، جو مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ پھر دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی بھی طرح بائی نے بہن کو منا لیا اور شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ پھر آخری بار پلٹ کر اس نے بائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوا لیا اور اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہی ہے، تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھنے لگی تو شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوش گزار کر دیا۔ پھر ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ، تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا۔ ادھر شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی تھی۔ اس دوران بہت سارا وقت گزر گیا، جھاڑیوں کانٹوں سے الجھ کر اس کے بوسیدہ کپڑے تار تار ہو گئے اور آخر کار اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ رہا۔ ایک دن کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ بادشاہ اسی طرف جا نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی سے وہ ایک گھنے درخت پر چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر خود ان میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ بھی آ کر اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا۔ اس نے ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھ دیا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ کیونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، تو اس کی نظر درخت کے پتوں میں پوشیدہ اس لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کوئی پری ہو، فرشتہ ہو یا جن ہو، کوئی انسان ہو، جو بھی ہو، اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم اپنے نیچے بچھی چادر کو میری طرف پھینک دو تو میں اپنے جسم کو ڈھانپ کر نیچے اتر سکوں اور تم سے بات کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھا لیا اور اس کا گولا بنا کر اس لڑکی کی طرف پھینک دیا۔ شہزادی نے اس کپڑے سے اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیا اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے نیچے اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ بادشاہ پورے دل و جان سے شہزادی پر فریفتہ ہو گیا اور شہزادی سے کہنے لگا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے بھی جلدی سے حامی بھر لی، وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک میں پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہنے لگا، ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اور میں شادی رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل میں لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بجا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت اور میری بیٹی ہے، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا اور اگلے ہی دن وکیل قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور ایک دو دن بعد منگنی ہو گئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلد ہی شادی کا نیوتا بھیجا اور شہزادی کو بیاہ کر بادشاہ اپنے محل میں لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ ایک سال بعد اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔
بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ شہزادی سے جو اب ملکہ بن گئی تھی پوچھنے لگا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے اور اب تم ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ سال گزرتے چلے گئے اور بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا تو شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخر کار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخر کار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتا دی کہ وہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے مجھے کس طرح بچا کر اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ میرے باپ نے کس طرح مجھے دیکھا اور پھر کس طرح میرے بھائی کے حوالے کر کے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں اس طرح جنگل میں خوار زندگی گزارنے لگی اور ایک دن آپ نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور اپنے ساتھ لا کر مجھ سے شادی کر لی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔